السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح کے 11 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ اہانا اٹھو! صبح اس کی آنکھ کسی کی پکار پر کھلی، وہ زیان تھا جو اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا زیان؟ مندی مندی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے جمائی لیے پوچھا۔ کیا ہوا ہے یہ تم خود دیکھ لو ذرا۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے دیوار پر فکس LED کا والیوم بڑھایا۔ اہانا نے ناسمجھی سے LED کی جانب دیکھا جہاں کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ ناظرین، خبر کو پھر سے دہراتے چلتے ہیں کہ شہر کے نامور بزنس مین نیازی خان کو ستارہ نامی لڑکی کے قتل کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وٹ؟ وہ حیرت سے چلاتی ہوئی صوفے سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے آہنا؟ زیان نے ریموٹ پرے پٹکتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ میرے ڈیڈ کو پولیس اسٹیشن کیوں لے کر گئے؟ وہ بھلا کسی کا قتل کیوں کریں گے؟ وہ متحیر سی ہکلاتی ہوئی بولی۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن پولیس نامور لوگوں کو بنا کسی ثبوت کے ہتھکڑیاں نہیں ڈالتی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس ستارہ نامی طوائف سے تمہارے ڈیڈ کا چکر کب سے چل رہا تھا؟ وٹ؟ طوائف؟ چکر؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی پہلے جھٹکے سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ زیان نے دوسرا جھٹکا دیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب تم کچھ نہیں جانتی؟ وہ ہولے سے بولا، مگر وہ سن چکی تھی۔ کیا نہیں جانتی میں؟ بتائیں مجھے۔ مگر زیان خاموش ہی رہا۔ زیان، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں۔ کچھ نہیں، کسی بارے میں نہیں، تم ایزی رہو اور یہاں بیٹھو۔ وہ دانستہ اسے انتظار میں ڈالتا رہا۔ نہیں بیٹھنا مجھے، میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب دیں۔ کون تھی یہ ستارہ اور کیا رشتہ تھا اس کا ڈیڈ سے؟ وہ چلا اٹھی تو اب کے زیان نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ دیکھو اہانا، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے بھی بالکل ابھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کا ستارہ نامی طوائف سے ناجائز تعلق تھا۔ اس بات پہ اہانا کا بے اختیار منہ کھل گیا تو وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ کتنے عرصے سے تھا یہ میں نہیں جانتا، مگر انہوں نے اسے اسلام آباد میں ایک گھر دے رکھا تھا اور وہیں اس سے ملنے جاتے تھے۔ کل رات بھی وہیں موجود تھے اور آج صبح باتھ ٹب میں ستارہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ وجہ یہ کہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور یہ زہر یقیناً کھانے میں شامل تھا، کیونکہ کھانے کے بعد ہی وہ نہانے گئی تو پھر باہر نہ نکلی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل دونوں میں شدید قسم کا جھگڑا بھی ہوا تھا اور تمہارے ڈیڈ نے غصے میں اس کا گلا تک دبا ڈالا تھا۔ پوری تفصیل بتا کر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ اہانا یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ خود اس وقت کسی لاش سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زیان نے غیر محسوس طریقے سے چینل بدلا اور پھر وہاں رک گیا جہاں وہ اہم خبر چل رہی تھی، بلکہ انٹرویو ریپیٹ ہو رہا تھا جو کچھ دیر قبل اس نے سنا تھا، اور وہیں کی سنی سنائی اہانا کو سنا رہا تھا۔ ہم ستارہ کی سب سے قریبی دوست ہیں، وہ ہر بات ہم سے شیئر کرتی تھی۔ ابھی کل ہی اس نے ہمیں فون کر کے بتایا تھا کہ نیازی ان سے نکاح کے لیے مان گئے ہیں اور جلد انہیں اپنے ساتھ کراچی لے جائیں گے۔ ان لفظوں پر اہانا نے سر اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی لگ بھگ 30 سالہ مناسب شکل و صورت والی لڑکی تھی جو روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ ہمارے پاس اس کی باتوں کے تمام ثبوت ہیں، تمام ریکارڈنگز ہیں، تمام میسیجز ہیں۔ وہ بہت خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر ہم بھی بہت خوش تھے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ فریبی نیازی ہمارے ستارہ کو مار ڈالے گا۔ ستارہ سے پیچھے چھڑوانے کے لیے اس نے اس کا خون کر ڈالا، جبکہ یہ وہی ستارہ تھی جس کے پاس وہ اپنی راتیں رنگین کرنے چلا آتا تھا۔ اسے کوٹھے سے لے گیا، الگ گھر میں رکھا، صرف اپنی عیاشی کے لیے۔ جب دل چاہتا آتا تھا، جب دل چاہتا جاتا تھا، اور جب دل بھر گیا تو یہ کیا اس کے ساتھ۔ اہانا اس حقیقت پہ سختی سے آنکھیں مینچی۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اس شخص کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اسے پھانسی دلوائیں گے۔ ہماری دوست کا خون کیا ہے اس نے، اسے سزائے موت ہی ملنی چاہیے۔ نرما چلا اٹھی، آواز میں واضح درد اور نمی تھی۔ ہم ستارہ کے قاتل کو سزا دلوا کر ہی رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس گھٹیا آدمی کو جو اپنی ہوس مٹانے کے بعد شکار کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ بند کریں اسے، پلیز بند کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہانا بھی کانوں پہ ہاتھ رکھے چلا اٹھی تو زیان نے جلدی سے اسے آف کیا۔ اس سے آگے اس سے سننا دشوار ہو گیا۔ وہ صوفے سے سرکتی نیچے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی اور رونے لگی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا گناہ۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ زیان، مجھے ان سے ملنا ہے، آنسو پونچھتی وہ کھڑی ہوئی۔ اہانا، اس وقت وہ جیل میں ہے، میں تمہیں وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ زیان نے اسے واپس بٹھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ان سے ابھی کے ابھی ملنا ہے تو بس ملنا ہے، اب کہ وہ مستحکم لہجے میں گویا ہوئی۔ لیکن میں تمہیں ابھی، اگر آپ نہیں لے کر جائیں گے تو ٹھیک ہے، میں خود چلی جاؤں گی، بلکہ میں جا رہی ہوں۔ اسے سامنے سے ہٹاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب تو گیا نیازی، فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ اہانا کو آوازیں دیتا خود بھی اس کے پیچھے لپکا۔
تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ دیوار کی جانب رخ کیے کھڑے تھے جب حوالدار نے کسی کے آنے کی اطلاع دی اور پھر اسے لیے میٹنگ روم میں چلا گیا اور خود دروازے سے باہر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا میز جبکہ دونوں اطراف 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنا سر تھام گئے۔ صبح صبح انہیں ہتھ کڑیاں لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا۔ یہ سب خود کے ساتھ ہوتا دیکھ کر وہ پاگل سے ہو رہے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی جس پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو پھر گویا مجسم ہو گئے، کیونکہ دروازے پہ اہانہ تھی تو بے یقین سی نگاہیں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے روبرو آ بیٹھی۔ اہانہ تم؟ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے۔ جی ڈیڈ، میں۔ کیا ہوا، حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اوہ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلا، تو آپ کو باخبر کرنے کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ کے جیل جانے کی خبر میڈیا ہر طرف پھیلا چکا ہے۔ نیازی نے ایک سرد آہ بھری کہ یہ تو ہونا ہی تھا، مگر ان کے دماغ میں تب سے یہ خیال نہ آیا کہ یہ خبر ان کی بیٹی تک پہنچے گی تو کیا ہوگا، مگر پریشانی تو اب حقیقی معنوں میں انہیں ہوئی تھی۔ کیا واقعی آپ نے اسے مارا ہے؟ آہنا کا پوچھنے کا انداز عجیب سا تھا۔ کیا واقعی وہ آپ کے دیے گھر میں رہ رہی تھی اور آپ اس سے ملاقاتیں کرنے جایا کرتے تھے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں نے ستارہ کو ہرگز زہر نہیں دیا۔ وہ آہنا کے سامنے ایک قاتل کسی طور پر نہیں کہلانا چاہتے تھے۔ انہیں نہ دنیا اور نہ ہی دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ تھی، انہیں پرواہ تھی تو صرف اپنی بیٹی کی، ان نظروں کی جو اس سے بدگمان ہو سکتی تھی، جو انہیں ایک قاتل کی حیثیت سے دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ڈیڈ کہ آپ کسی ستارہ کو نہیں جانتے؟ آپ نے صرف میری قتل والی بات کو ہی ایکسپلین کیوں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کا اس طوائف سے کوئی رشتہ نہیں؟ بولے ڈیڈ، کیوں میری اس بات کو غلط ثابت نہیں کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ واقعی ایک طوائف کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے ہوئے تھے۔ اف چھی ڈیڈ، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ ان کی ان حرکات پہ حقارت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ پہلے تو ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا، مگر پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ میں مانتا ہوں میں نے اس سے تعلق رکھ کر غلط کیا، مگر میں نے اسے نہیں مارا۔ اپنا یہ راز کھل جانے پہ وہ آہنا کے سامنے شرمندگی میں گھرے جا رہے تھے۔ غلطی نہیں، گناہ کہیں۔ کسی سے بنا نکاح کے ایسے تعلقات رکھنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور شرم آ رہی ہے مجھے کہ میرا باپ ایسے گناہ کا مرتکب ٹھہرا۔ اسے واقعی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ گناہ بھی تو انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، اور میں اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہوں۔ آہنا میرے بچے، میں اپنے باپ سے بدگمان مت ہونا، مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو۔ میں بہک گیا تھا، مجھے اس وقت ایک عورت کی ضرورت تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آنے لگے تو وہ ان سے پہلے ہی اٹھ کر دور ہو گئی۔ کیوں نہ ہوں بدگمان، کیوں کر دوں معاف؟ جب آپ نے میری موم کو اس سب کے لیے معاف نہ کیا، ان پہ بھی ایسے ہی الزامات لگائے تھے نا آپ نے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ناجائز تعلق میں ہیں، جبکہ آپ کے الزامات میں سراسر صداقت نہ تھی۔ پھر بھی وہ معافی مانگتی رہیں، ہاتھ جوڑتی رہی، مگر آپ نے ترس نہ کھایا ہو۔ تو پھر آج مجھ سے بھی امید مت رکھیے۔ آپ نے قتل کیا یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو آپ نے ہمیں اتنا بڑا جو دھوکہ دیا اس پہ ماتم ٹھہرتا ہے۔ وہ بے حسی اور ترشی سے گویا ہوئی۔ ایسے مت کہو پلیز، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مرد سے ہو جاتے ہیں ایسے گناہ، خاص کر وہ مرد جنہیں اپنی بیوی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور یہ سچ ہے کہ مجھے الیانا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، میں نے اس سے شادی صرف تمہاری موم کو تڑپانے کے لیے کی تھی۔ مجھے اس عورت سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے اپنی فیملی بہت عزیز ہے۔ میں اپنے بچوں کو خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا، خاص کر تمہیں، کیونکہ تم تو مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہو۔ وہ آگے بڑھے اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنی سچی محبت اور فکر کا یقین دلانا چاہا۔ اگر میں آپ کو اتنی عزیز ہوتی نا ڈیڈ تو آپ ایسا ہرگز نہ کرتے، مگر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے، صرف خود سے غرض ہے۔ ان کے ہاتھ شکیل قلبی سے اپنے کندھوں سے ہٹا کر چلا کر کہتی، مزید ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ روم سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ کرسی تھامے آزردہ سے کھڑے رہ گئے۔ آنکھوں میں نمی سی اتری تھی جس پہ انہوں نے سختی سے آنکھیں میچی۔ یہ رب نے انہیں کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا؟ جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ سب ہو رہا تھا۔ کتنی دعاؤں کے بعد جا کر کہیں آہنا کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوا تھا اور وہ کتنا خوش تھے، مگر اب یکدم کایا پلٹ گئی۔ اب اس کا رویہ پہلے کی طرح ہونا تو دور، پہلے سے بھی کہیں زیادہ برا ہو چکا تھا، اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا ہے بیٹی کے الفاظ سینے میں خنجر گھونپنے کا کام کر گئے۔ اس آواز پہ نیازی کے ہاتھ کی گرفت کرسی پر مضبوط ہوئی۔ وہ اس آواز کو نہ پہچانتے، ایسا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ پلٹے اور خون خوار نگاہوں سے مسکراتے ہوئے زیان کو گھورا۔ تم ہی لے کر آئے ہو نا آہنا کو یہاں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میری بیٹی کو پولیس اسٹیشن کیوں لے کر آئے؟ وہ تن فن کرتے ہوئے اس کے سامنے جا ٹھہرے۔ ان کی بیٹی تھانے کے اس جیسی جگہوں پر پائی جائے ایسا انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ قسم لے لو نیازی، میں نے تو بھائی اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر کہنے لگی کہ روکو گے تو خود چلی جاؤں گی، آخر کو تمہاری بیٹی ہے، ضد میں بھی تمہاری جیسی ہوگی نا۔ زیان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خود کو بری و ذمہ ظاہر کرنا چاہا۔ میرے بارے میں اس کے دماغ میں خناس تم نے ہی بھرا ہوگا، وہ خبریں نہیں سنتی، وہ دنیا سے کتنی بے خبر ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تو پھر میرے یہاں ہونے کی خبر اتنی جلدی اس تک کیسے پہنچ گئی؟ اور وہ مکمل وجہ سے بھی واقف ہو گئی؟
यकीनन सब तुमने ही बकवास की होगी। वो उस पर बरसने लगी। ना ना, तुम गलत समझ रहे हो। ये सारी बकवास किसी निर्मा नामी खातून ने मीडिया में बैठ कर की है। गालिबन वो मरने वाले की कोई करीबी दोस्त है। खैर मुझे क्या, जो भी हो, मगर तुम्हारा कच्चा चट्ठा उसने खोला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बार फिर वो खुद को हर चीज़ से परे जाहिर करने लगा। जबकि निर्मा ने यह सब सरेआम किया है, इस पे वो अपना सर पीटने लगे। यानी दुश्मन थे कि बढ़ते ही जा रहे थे, मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे जो भी मसला था, तुम दोनों के बीच अगर बैठकर नहीं सुलझाना था तो मत सुलझाते, उलझा ही रहने देते, मगर कम अज़ कम ये खून बहाने वाला काम तो ना करते। बेचारी ख्वाम ख्वाही मारी गई तुम्हारे हाथों। मुझे क्या लगता है कि इस वक्त उसकी रूह तुम्हारे इर्द गिर्द यकीनन मंडला रही होगी और आने वाले वक्त से आगाही देने को कह रही होगी। सजाए मौत, सजाए मौत। हा हा हा। उफ, बहुत ही बुरा फंसे न्याजी तुम तो। जयान का कहकहा बुलंद हुआ। बकवास बंद करो अपनी, मैंने नहीं मारा उसे, नहीं ली मैंने उसकी जान। न्याजी भी धाड़ उठे। जिस तरह हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, इस तरह हर कातिल भी यही कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ। वो उनकी धाड़ को किसी खातिर में ना लाता जलती पे तेल छिड़कने लगा। सही कहा तुमने, तुम्हारी पागल बहन भी यकीनन ऐसा ही कहती होगी। वो अपने एक ही फिक्रे से जयान के तन बदन में चिंगारी सुलगा गए। मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं न्याजी, वरना यहीं के यहीं गाड़ कर रख दूंगा। तैश में आता वो उनके गिरेबान में हाथ डाले जहरीले लहजे में चिल्लाया। अपनी बहन की बहुत तकलीफ है तुम्हें, और जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रहे हो उसका क्या? अभी तो तेरी बेटी के साथ कुछ किया ही नहीं, मगर अब तू देखना कैसे इसके पर नोचता हूँ, और एक एक पर लाकर तेरे हाथ मेरा रखा तो मेरा नाम भी जयान हाकिम शाह नहीं। उसे परे झटका देता कहर बरसाती निगाह उस पर डाले वो जाने को हुआ। सितारा को तुमने मारा है ना? अपने अकब से उठती इस आवाज़ पे वो ठटका। जब पलटा तो चेहरा स्पॉट था। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा न्याजी? मैं भला तुम्हारी महबूबा को क्यों कत्ल करूँगा? उसने न्याजी को ऐसी निगाहों से देखा जैसे वाकई उनका दिमाग चल गया हो। उस वीडियो के लिए जवाब फ़ौरन मिला। एक मिनट, कैसी वीडियो? ये वीडियो का क्या चक्कर है? वो मुतजस्सिस भरे लहजे में इस्तफसार करने लगा तो उस पर न्याजी ने बगौर उसका चेहरा देखा, जिस पे कत्ल का शुबा तक ना था, बल्कि वो वीडियो पे भी भरपूर लाइल्मी में ज़ाहिर कर रहा था। भरपूर अदाकारी की गई। बोलो भी, कैसी वीडियो? क्या था उसमें जिसके लिए मुझे तुम्हारी इस महबूबा को कत्ल करना पड़ गया, जिसका मुझे दूर दूर तक इल्म न था? उन्हें खामोश देखकर उसने फिर से पूछा। नहीं, कोई वीडियो नहीं, तुम जा रहे थे, सो जाओ। वो छुपा गए ताकि वो ये ना समझे कि उस वीडियो के पीछे उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। उसे कत्ल करना ही होता तो वो उससे निकाह की हामी ही क्यों भरते, और कत्ल करते भी तो यूं कभी ना करते कि जेल लाए जाते। मगर वो कत्ल करना ही नहीं चाहते थे। वो ज़िंदगी में किए पहले 2 कत्लों के सबब आज तक अंदर ही अंदर खुद से नजरें नहीं मिला पाते थे। वो गुनाह आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ता था, तो फिर दोबारा वही गुनाह कैसे करते? कसम ले लो भाई नियाजी, मैंने तुम्हारी उस तवाइफ महबूबा, मेरा मतलब है कि उस सितारा नामी लड़की का कत्ल हरगिज़ नहीं किया। अब इससे बड़ा सबूत तो मैं तुम्हें और नहीं दे सकता, मगर तुम मुझसे आखिर किस वीडियो के बारे में बात क्यों छुपा रहे हो? बताओ ना, आखिर ऐसा क्या था उसमें जो तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा डाला? माना कि मैंने सादिक को मरवाया, मगर सादिक से तो मेरी दुश्मनी थी, मगर इससे तो मेरा कोई लेना देना ही ना था। वो यूँ बोला कि यकीन ना आता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कहा ना कोई वीडियो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, चले जाओ तुम यहाँ से, और दोबारा मेरी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। बल्कि अब तो ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरा वकील बस आने ही वाला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस आज रात ही काटनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, मगर कल तो लाजमी बाहर होऊंगा, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जयान उन्हें इस हाल में देखकर दिल ही दिल में खुशियाँ मना रहा होगा, ये वो अच्छे से जानते थे, तभी ऐसा बोले। वकील भी आ जाएगा, तुम बेकसूर भी ठहरा दिए जाओगे, और तुम्हारी बेल भी हो जाएगी, मगर लोगों में तुम्हारी शोहरत और बेटी की नज़र में तुम्हारी इज्जत में जो फ़र्क आया है वो तो अब ठीक होने से रहा। हाय नियाजी, काश तुमने कत्ल करने से पहले ज़रा सोच लिया होता। हा हा हा। मुंह बंद करो अपना, कहा ना मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो चिल्ला उठे जबकि जयान कह लगाता रूम से निकल गया। कमीना, खबीस कहीं का। उन्होंने कुर्सी को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद के और तनफ़्फ़ुज़ से बुड़बुड़ाने लगे। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या वाकई आपका इस कत्ल में कोई हाथ है? नियाजी को मीटिंग रूम में बैठाया गया था, जबकि उनके सामने खड़े मलिक शबीर उनसे इस्तफसार कर रहे थे। तुम ये किस किस्म का सवाल पूछ रही हो मुझसे? उन्हें यह सवाल शदीद नागवार गुजरा। टेम्पर मत लूज़ करें नियाजी साहब, अब आप यहाँ एक मुजरिम बनकर लाए गए हैं, तो मैं आपसे इसी किस्म के सवालात करूँगा, सो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मुझे मेरी तफ्तीश जारी रखने दें। नियाजी को हिरासत में लेते ही इस्लामाबाद से कराची के थाने में मुंतकिल किया गया था, और उनका केस मलिक शबीर के हाथों में था। मेरा उस लड़की के कत्ल में ज़रा भर हाथ नहीं है। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए। मगर सबूत तो सारे आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। परसों आपका मकतूल से झगड़ा हुआ और आपने उस पर हमला किया, गवाह हमारे पास मौजूद हैं। फिर अगली शब आप आए तो मूड बेहतर था, आपने ना सिर्फ आराम से उससे बात की बल्कि मिलकर खाना भी खाया।
اور پھر مزید رکے بغیر واپس چلے گئے اور وہیں کے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ جیسے واش روم گئی تو دوبارہ باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ صبح کی روشنی چاروں اطراف پھیل گئی اور پھر صبح وہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کی خاص ملازمہ کا کہنا ہے کہ وہ دروازہ پیٹتی رہی اور پھر اسے مجبوراً دروازہ توڑوانا پڑا۔ اس رات اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا سوائے آپ کے، اور آپ کے جانے کے بعد ہی یہ سب ہوا۔ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کا اس سے جھگڑا ہوا کس بات پر تھا؟ ملک شبیر نے ان کے اطراف چکر کاٹتے ہوئے اپنی باتیں مکمل کی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے نکاح کر کے اسے کراچی والے گھر میں لے جاؤں، مگر میں راضی نہیں تھا۔ تبھی غصہ آ گیا، مگر پھر رات اور دن بھر سوچنے کے بعد آخر میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ویڈیو والی بات سرے سے چھپا گئی۔ اوہ، یعنی آپ کو اس سے محبت تھی، پر میں تو سمجھا کہ وہ لڑکی صرف آپ کے لیے وقت گزاری کا باعث تھی۔ وہ اب کے ان کے روبرو بیٹھ گئے۔ ہاں، محبت کرتا تھا اس سے، پھر بھلا کیوں جان لوں گا اس کی؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو، خود زہر لیا ہو۔ محبت والا بھی سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہ خودکشی ہوتی تو اس کی کوئی وجہ بھی سامنے آتی، جبکہ ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے جس میں اس نے اپنی دوست سے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ آپ اس سے نکاح کے لیے مان گئے ہیں۔ یعنی وہ اتنی خوش تھی کہ اس کی خوشی میں 1.5 گھنٹے بعد خودکشی کر لی۔ اسٹرینج۔ ملک شبیر نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات کہ اس رات ہی سے ایک ملازمہ لاپتہ ہے، اور وہ وہی ملازمہ ہے جس نے کھانا پیش کیا تھا۔ ذرا یہ بھی بتائیے کہ کہاں غائب کروایا اسے آپ نے؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تم بھی مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ تمہارا کام مجھے یہاں سے نکلوانا ہے، نہ کہ مزید پھنسانا۔ وہ میز پہ ہاتھ مارتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو میرا کام ہے وہی تو کر رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں نیازی صاحب۔ یہاں سے آپ کو نکلوانا آپ کے وکیل کا کام ہے، جو کہ جب تک ثبوت پیش نہیں کرے گا تب تک یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جب تک صادق کا کیس میرے ہاتھوں میں تھا تب تک میرا آپ سے تعلق اور تھا، مگر اب تو سیدھا سیدھا آپ کا کیس میرے ہاتھوں میں ہے، تو میرا اور آپ کا تعلق انسپکٹر اور مجرم کا ہے۔ نیازی نے اس کی بات پر سرد آ بھری۔ مگر آپ فکر نہ کریں، میں دلی طور پر یہی چاہتا ہوں کہ آپ آج کے آج ہی رہا ہو جائیں۔ اب آپ جیسے بندے یہاں اچھے تو نہیں لگتے۔ یہ جگہ بھلا آپ کے شایان شان کہاں؟ یہ تو گند ہے، گند۔ آپ کو یہاں دیکھ کر دل سچ میں دکھ رہا ہے۔ ملک شبیر نے اظہار افسوس کیا۔ کچھ بھی کرو، مگر میں اب یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئے۔ فکر نہ کریں، کچھ کرتے ہیں۔ وہ انہیں بے فکر ہونے کا کہتے روم سے نکل گئے، جبکہ نیازی کو تو یہاں ایک پل چین نہ تھا۔ یہاں ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ انہیں پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جایا گیا۔ آہانا پلیز چپ کر جاؤ، قتل تمہارے ڈیڈ نے کیا اور رو تم ایسے رہی ہو جیسے تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہو گیا۔ وہ کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب زیان تنگ آتا آخر بول اٹھا۔ میں نہیں جانتی انہوں نے قتل کیا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ قتل سے انکاری ہیں، ہر صورت انکاری ہیں، مگر انہوں نے ہمیں اس عورت سے تعلق رکھ کے جو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اچھا، یعنی وہ اگر کسی کا قتل کریں وہ تم سے برداشت ہے نا؟ زیان نے اپنے مطلب کی بات پکڑی۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ میں نہیں مانتی کہ وہ کسی کا قتل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ سچ نکلا تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ وہ میرے کیا لگتے ہیں۔ اس بات پہ زیان نے رخ پھیر کر سمٹے لبوں کو بکھیرا۔ یعنی جب اسے یہ پتہ لگے گا کہ اس کا باپ واقعی ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کا قاتل ہے تو پھر کیا گزرے گی اس لڑکی پہ؟ کیا واقعی وہ اپنے کہے پر عمل کرتی باپ سے ہر رشتہ توڑ دے گی؟ یہ سب دیکھنے کو وہ بے چین تھا۔ مگر پھر بھی سوچو، اگر واقعی اس لڑکی کو تمہارے ڈیڈ نے زہر دیا ہو تو؟ وہ جتنے بھی برے صحیح، جتنے بھی گناہ گار سے، مگر کسی کا خون نہیں کر سکتا۔ بہت ہی غلط کہتا ہے تمہارا دل، سراسر غلط۔ اوف، تمہارا دل بھی تم سے غداری کرتا ہے، جھوٹا فریبی کہیں کا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یقیناً بے قصور ہی ہوں گے اور جلد رہا ہو جائیں گے، مگر تم تو رونا بند کرو، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا اپنی طبیعت ضرور خراب کر لو گی۔ چپ کر جاؤ، شاباش۔ وہ اسے پیار سے کہنے لگا تو آہانہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مانتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ یہ ہوئی نا بات۔ دیکھو، انہیں لے کر تم اپنی زندگی میں بے سکونی پیدا مت کرو۔ یہ مت بھولو کہ اب تمہاری زندگی اب مجھ سے جڑی ہے۔ تم پریشان ہوتی ہو تو مجھے بھی فکر ہوتی ہے، تم روتی ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تم یقیناً مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہو گی، ہے نا؟ زیان کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ ایسے نہیں، ٹھیک تب ہوگی جب یہ رونی صورت ٹھیک کر کے آؤ گی۔ اٹھو اور منہ دھو کر آؤ۔ آرڈر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ تمہارے تڑپنے کے دن اب شروع نیازی۔ بیڈ سے کشن اٹھا کر گود میں رکھے وہ نیازی کے متعلق سوچنے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔